تو اب ہم آئے ہیں حیدرآباد کے شہر میں گھومنے کے لیے، اور خاص طور پر یہاں کی یونیورسٹی دیکھنے، جو کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے، کافی زیادہ مشہور ہے، مانو شارٹ فارم میں کہا جاتا ہے۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، اور یہ اس کا انٹرنس ہے۔ سب سے پہلے آپ کو انٹرنس دکھ رہا ہوگا، اس کا نام باب علم ہے، یعنی کہ علم کا دروازہ۔ سو چلتے ہیں اور آگے آگے پورا ایکسپلور کراتے ہیں مانو کو آپ۔ تو یہ اس کا مین انٹرنس گیٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی خوبصورت ہے، اور بہترین کلچرل کو درشایا گیا ہے کہ جو ایک کلچر ہوتا ہے اپنے انڈیا کا، بھارت کا، اس کو درشایا گیا ہے یہاں پہ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہی خوبصورت منارے ہیں اس کے اندر، اور اس کا نام بھی رکھا گیا ہے باب علم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے۔ تو لیٹس سی، اور اندر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے، انجوائے کرتے ہیں اور اس یونیورسٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ اور اس وقت ہم اندر آ چکے ہیں، تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہی خوبصورت بلڈنگ نظر آ رہی ہے ہمارے سامنے، اور یہاں پر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھا ہوا ہے پتھروں کے اوپر، کہ اس کا کیمپس اسٹارٹ ہو گیا ہے یہاں سے۔ تو اندر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے، کیا فیکلٹیز ہیں، کیا اس کا طریقہ کار وغیرہ ہے، وہ سب دیکھتے ہیں۔ اندر چلتے ہیں، اور ایک اس کا روڈ اس طرف جا رہا ہے، اور یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور اس کے سائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں پہاڑ بھی ہے چھوٹے چھوٹے یہاں پہ، تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کاٹ کر بنایا گیا۔ تو انٹرنس تو کافی اچھا ہے، تو اندر دیکھتے ہیں اندر کا کیمپس کیسا لگتا ہے دیکھنے میں۔ یہاں پر کچھ انسٹرکشن ہے: اسپورٹس کمپلیکس، ہاسٹل برائے طلبہ یعنی کہ بوائز ہاسٹل، فرسٹ اینڈ تھرڈ، تو وہ اس کا وے کدھر جا رہا ہے وہ درشایا جا رہا ہے یہاں۔ اور کافی حسین روڈ ہے اس کا، اس کے سائڈ میں پارک وغیرہ ہے بیٹھنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے۔ اف یو آر بورنگ تو آپ یہاں بیٹھیں، مزہ آئے گا۔ اور سامنے اس کا مین کیمپس کی سب سے بڑی بلڈنگ ہے وہ آ رہی ہے، اور بہت ہی اچھا نظارہ ہے، اور اس ٹائم موسم بھی بہت اچھا ہو رہا ہے، تو گھومنے میں کافی زیادہ مزہ آ رہا ہے۔ تو بنے رہیے، دکھاتے ہیں ابھی اور بھی چیزیں آپ کو۔ یہ ہمارے دوست صاحب آ رہے ہیں سو کے اٹھ کے، ان کے انتظار میں ہم اتنی دور آئے، اور یہ ہم سے نکل کے ہاسٹل تک نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ ایڈمنسٹریشن بلڈنگ ہے، جو بھی ایڈمیشن پروسیس یا جو بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوتے ہیں سب یہی بیٹھتے ہیں۔ جو سامنے بلڈنگ ہے وہ ڈسٹینس لرننگ والوں کے لیے، تو ان کا جو بھی فنکشن ہوتا ہے، جو بھی ان کا ایڈمیشن کا پروسیس ہوتا ہے یا کوئی بھی کام ہوتا ہے، تو وہ اسی ڈسٹینس بلڈنگ میں ہوتا ہے۔ یہ سامنے ہے، باقی ادھر سے پھر روڈ کراس ہو رہا ہے۔ شام کے ٹائم میں تو اسٹوڈنٹ ہلکے ہلکے نکل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں، اور رونق شروع ہو رہی ہے ہلکے ہلکے۔ اسٹوڈنٹ زیادہ سمجھ سکتے ہیں یہاں کی فیلنگ کو۔ یہ ابن سینا ہیلتھ سینٹر اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، اگر کسی کو کوئی ڈیزیز یا کوئی بیماری یا فرسٹ ایڈ ہو تو سارا کچھ یہیں پہ ہو جاتا ہے۔ اور سامنے ہے حبیب تنویر اوپن ایئر تھیٹر، شاید یہ انٹرٹینمنٹ وغیرہ انٹرٹینمنٹ زون ہوگا یہ۔ اچھا، مانو شاپنگ کمپلیکس ہے سامنے، تو بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اور آسمان دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے روئی کے گالے اڑ رہے ہیں سامنے۔ یہ ہے اسٹوڈنٹ کی جان، جو کہ کینٹین ہر کسی کو پتا ہے، سٹا چائے، جے این یو والے ہوں، جامعہ والے ہوں، چاہے مانو والے ہوں، یہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، سب یہی ملتے ہیں، یہی گپ شپ ہوتا ہے۔ تو مانو شاپنگ کمپلیکس ہر چیز ملتا ہے یہاں پہ، لیکن اسپیشلی چائے بہت اچھی ہوتی ہے یہاں کی۔ پیاس لگ گئی ہے بہت جلدی، پہلے پانی پلواؤ۔ یہ ہے کتنی ہو گئی؟ کون سی چاہیے؟ اس کا وہ نام ہے نا ایرانی ٹی، ہاں ایرانی ٹی ہے یہ، لیکن ٹیسٹ الگ ہوتا ہے، جو نارمل ٹی ہوتی ہے اس سے بہت الگ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا ایرانی ٹی کا۔ اب ہم آ چکے ہیں سینٹرل لائبریری کے پاس۔ اس سے پہلے آپ کو کوٹیشن دکھاتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کا، جو کہ فرسٹ ایجوکیشن منسٹر تھے اس فریڈم انڈیا کے، جو لکھا ہوا ہے کہ جس میدان میں قدم اٹھائیے پوری طرح اٹھائیے، اور جہاں تک راہ ملے بڑھتے جائیے۔ یا سینٹرل لائبریری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم، اور یہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے،
یہ ہے سینٹرل لائبریریز یونیورسٹی کی، کافی خوبصورت ہے. اور ادھر ہے اسکول فیمس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم، یعنی کہ ماس میڈیا کا سینٹر ہے یہ. اس کی فیکلٹی ہے، جو لوگ صحافت یا جرنلزم کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہاں پر ہے یہ. تو بلڈنگ یہ بہت ہی خوبصورت ہے ماس کمیونیکیشن کے لیے. تو مزہ آ رہا ہے نا، انجوائے کر رہے ہو نا یونیورسٹی کو. یہ ہمارے جو وائٹ ٹی شرٹ میں یہ جامعین ہے، باقی ہمارے سارے یہیں کے انٹرنل ہیں. اور یہ ٹیچرز کے لیے کوئی سینٹر وغیرہ ہے، یہاں پہ ٹیچرز کا کام ہوتا ہوگا، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ اردو میڈیم ٹیچرز. تو ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ ہے، یہ اس کی بلڈنگ ہے. اور یہ ہے اسکول آف سائنس، یہ اس کی بلڈنگ ہے اسکول آف سائنس کی، جو عبدالکلام ہاؤس پولی ٹیکنک لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ان کے نام سے یہ ہے. تو یہ وہ بلڈنگ ہے. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور یہ روڈ ولی ڈکنی کے نام سے، کیونکہ یہ علاقہ حیدرآباد ڈکن کا علاقہ کہلاتا ہے، تو اس لیے ڈکن روڈ نام رکھا گیا ولی ڈکنی کے نام سے. یہاں کے بہت ہی فیمس اسکالر رہے ہیں ولی ڈکنی صاحب، اینڈ پوئٹ بھی تھے وہ. اور اس بلڈنگ میں شاید اس پتھر کو ایسے تراشا گیا ہے تاکہ کچھ ایک سمبل سا ہو جائے اور کچھ نیو لگے. سارے پہاڑ کو کاٹ کے بنایا گیا، اس پتھر کو چھوڑ دیا گیا، پتہ نہیں کیوں ایسے، تاکہ اچھا لگے. مجھے لگتا ہے ایسے ہی. بہت ہی بڑا پتھر ہے، چٹان، راک ہے، راک. ایک بیچ میں ادھر بھی ہے. ہاں، جو انٹیریئر ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ نکال ہی دیتے ہیں اس کے اندر. اور ہم پہنچ چکے ہیں، یہ ہے ڈپارٹمنٹ آف کمپیوٹر سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ انجینئرس وغیرہ کے لیے ہے، تو یہ اس کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی فیکلٹی ہے. اور یہاں پہ روڈ کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کبھی کبھی کہ ہم جے این یو میں جا رہے ہیں، کیونکہ جے این یو کی روڈ بھی لٹل بٹ ایسے ہی کچھ ہے. اور یہاں پر دیکھیے اپنے اردو کی شان کو لکھا گیا ہے. داغ دہلوی نے کیا کہا ہے کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہمارے زباں کی ہے. اس پر مجھے ایک اردو کا ایک بہت پیارا شعر یاد آیا کہ بس ایک شکایت ہے اردو سے ہمیں یارو، بس ایک یہی شکایت ہے اردو سے ہمیں یارو، کم بخت جہاں سے جاتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے. تو اردو کی چاشنی الگ ہے. اگر محبت کرنی ہے تو اردو سیکھیے، اور اگر اردو سیکھنی ہے تو محبت کیجیے. لوٹ لیا. کام کا ٹائم ہے، دیکھو ہماری پرچھائیاں آ رہی ہیں، ہم کتنے لمبے لمبے دکھ رہے ہیں. لگ رہا ہے ہم بابا آدم کے زمانے کے. نہیں، سب ناٹے. اچھا، اپنے آپ کو ناٹے کہہ رہو، کوئی بات نہیں. تو کیا اچھا لگ رہا ہے. یہ سن ریفلیکشن ہے، سن ہمارا فوٹو لے رہا ہے یہاں پہ. اور یہ ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، جو کہ ڈاکٹر ذاکر حسین کے نام سے. یہ ہے کہ بلڈنگیں بہت خوبصورت بنائی گئی ہیں یہاں پہ. شاید میں اور قریب جاؤں تو اس کا نام دکھے اب. یہ صاف دکھ رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر حسین بلاک. تو یہ ہے ڈاکٹر ذاکر حسین بلڈنگ. بس میں کوٹیشن بہت اچھے ہیں. یہ سر سید احمد خاکہ کی ہندوستان ایک خوبصورت دلہن ہے، اور ہندو اور مسلمان اس کی دو آنکھیں ہیں. ظاہر سی بات ہے، اگر ایک آنکھ بھی خراب ہو تو انسان کی خوبصورتی چلی جائے، اور خاص طور پر دلہن کی خوبصورتی. تو کیا ہی اچھا کہا کہ یہ گنگا جمنی تہذیب کو بتا رہے ہیں. اور ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، ایک بھارت بنانا چاہیے جہاں سب کی ایک ساتھ محبت اور دوستی کا پیغام جائے، جو کہ اس کوٹیشن سے ظاہر ہے کہ جا رہا ہے. اور یہ پتھر دل ہے جو کہ نوٹیفائی کیا گیا ہے آندھرا پردیش گورنمنٹ کی طرف سے. اور یہاں لکھا ہوا بھی کہ اٹ از پارٹ آف ڈیکن پلیٹیو 2500 ملین ایئرس اولڈ، یعنی کہ 2500 ملین ایئرس پرانا پتھر ہے یہ. ظاہر سی بات ہے بہت ہی خوبصورت ہے. کیا نظارہ ہے اس کا. تو یہ پتھر دل اس کا نام ہے، جو کہ 2500 ملین سال پرانا ہے. واہ، یہ میں نہیں، یہ آندھرا پردیش گورنمنٹ کہہ رہی ہے. اور بھی لوگ گھوم رہے ہیں جنگلوں میں. تو یہاں پر پتھر دل واقعی میں لوگ سنگ دل ہوتے ہیں جو بات نہیں مانتے. یہ ان لوگوں کو یہاں پہ آ کے بتانا چاہیے کہ تم اس طریقے کے ہو،
ان کو بتانا چاہیے کہ جیسے پتھر دل ہے، ہل نہیں رہا، جیسے 2500 ملین پرانا ہے ویسے تم بھی اسی کی طرح تمہارا دل بھی پرانا ہے. تم سنگ تراش جیسے یہ ہے ویسے تمہارا دل بھی پتھر ہے. واہ. اور یہ ہمارے ٹیلنٹ مین کا ٹیلنٹ دیکھیے، اس میں سے نکل رہے ہیں. بھائی کسی اور کو سجیسٹ مت کرنا ہے اس میں گھسے، موٹا آدمی پھنس جائے گا اس میں. ٹرائی کرو گے؟ ٹرائی کرو. نیچے سے اسپیس ہے بٹ آگے سے اسپیس نہیں، یہاں سے اسپیس نہیں. نہیں بھائی ایسا سجیسٹ مت کرو. ایک چیز آپ کو دکھاتا ہوں، نیچے سے پورا خالی ہے اور یہاں سے دیکھ رہا ٹکا ہوا ہے ہلکا سا. شیلٹر ٹائپ کا بھی ہے، اگر دھوپ ہو سکتا ہے کسی ٹائم چھایا ہوتا ہو. یہاں کیا راک ہے یہ. واقعی میں دل کی طرح یہ رکھا ہوا ہے. یہ اسکول آف لینگویج ہے، لینگویج کا کورس یہاں کروایا جاتا ہے. ڈپارٹمنٹ آف لینگویج ہے. جتنے بھی لینگویج کورسز ہوتے ہیں وہ سارے اسی بلڈنگ میں ہوتے ہیں. تو یہ اس کی بلڈنگ تھی. شام ہوتی جا رہی ہے، جتنا جلدی اگر ہم سمیٹ سکیں ساری چیزوں کو تو اچھا ہوگا. اور یہ ہے محمد علی جوہر ہاسٹل. یہ اسٹوڈنٹ کا ہاسٹل ہے، ہاسٹل 4. یہ اسٹوڈنٹ کے لیے ان کی گاڑیاں کھڑی ہیں. ادھر بھی ہے کچھ انفارمیشن ٹیکنالوجی بلڈنگ سامنے. اور یہاں کی شام بہت ہی حسین ہو رہی ہے اس وقت. یہ مہاراجہ کشن پرشاد CSE کوچنگ اکیڈمی ہے اور اس کے آگے جا کے ہاسٹلس ہیں. تو دیکھتے ہیں کیا ہے اور آگے. یہ سالم علی پونڈ ہے، تالاب ہے بٹ ابھی ڈرائی کی وجہ سے سوکھا ہوا ہے، پانی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن بارش ہوتی ہے یا کسی زمانے میں اس کے اندر پانی رہتا ہے. میں اور نیئر جا کر دکھاتا ہوں بٹ ابھی سوکھا ہوا ہے. لیکن جب پانی رہتا ہوگا کافی زیادہ اچھا لگتا ہوگا یہاں بیٹھنے میں، یہاں کی وائب. یہ پریم چند ہاسٹل ہے جس میں ہم ملنے ہیں اپنے دوست سے. رات ہو گئی ہے تو کچھ خاص دکھے گا نہیں شاید اب. تو ملتے ہیں گائز پھر کبھی. جب تک کے لیے سیف رہیے اور خوش رہیے.